وزیر اعظم پاکستان محترم جناب عمران خان صاحب کی قیادت میں آج پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت کا قومی سلامتی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں صوبائی وزرائے اعلیٰ سمیت صوبوں کے ہیلتھ منسٹرز، چیف سیکرٹری صاحبان اور دیگر اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ اس اجلاس کے اندر جو 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا وہ قومی سلامتی کے ساتھ جڑا ایک دور حاضر کا اہم ترین چیلنج جو کرونا وائرس کی شکل میں دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، تو پاکستان کے عوام کا تحفظ اور سلامتی جو ریاست کی ذمہ داری ہے، اور اسی ذمہ داری کے پیش نظر آج اس اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے، جن کی تفصیل ڈاکٹر ظفر صاحب اور معید یوسف صاحب آپ سے بیان کریں گے۔ اس اجلاس میں اس عزم کو دہرایا گیا کہ قوموں کی زندگی میں مشکل لمحات آتے ہیں اور قومیں باہمی ہم آہنگی، یکجہتی اور پختہ عزم سے ان چیلنجز کو اوورکم کرتی ہیں اور ان مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے ہر ادارہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے جو ریکوائرڈ پری ریکوزٹس اور فارمیلٹیز ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے تمام سٹیک ہولڈرز کو کچھ ذمہ داریاں ایلوکیٹ کی ہیں اور ہر ادارے کو اس چیلنج سے نبرد آزما ہونے کے لیے ایک مشترکہ یونیفائڈ کمپریہنسو کولیکٹیو نیشنل رسپانس کو ایوالو کرنے کی ضرورت پہ زور دیا ہے، اور ایک چیز جس پہ کنسنسس ہوا، کیونکہ سندھ کے وزیر اعلیٰ، سندھ کی ہیلتھ منسٹر، چیف سیکرٹری بھی اس میٹنگ میں موجود تھے، اس پہ سب کا کنسنسس تھا کہ یہ چونکہ ایک قومی ایشو ہے اور تمام قومی امور پہ ہم سب ایک ہیں، اور سیاست سے بالاتر ہو کے اس بین الاقوامی چیلنج سے نپٹنے کے لیے اور اپنی پاکستان کی عوام کو محفوظ بنانے کے لیے مشترکہ کاوشیں کرنے کی ضرورت ہے، اور وزیر اعظم کی سرپرستی میں اس کو ہم ایک کمپریہنسو روڈ میپ کے ذریعے ان کاوشوں کو عملی تشکیل دینے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے آپ کو اس کے اجلاس کے تفصیلی جو ایک روڈ میپ طے ہوا ہے، ایک قومی لائحہ عمل بنا ہے۔ آج کی جو میٹنگ تھی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی کمیٹی کی، اس میں چند انتہائی اہم فیصلے کیے گئے، اور ان فیصلوں کا جو اثر ہے وہ قومی سطح پہ ہوگا، اور یہ جو فیصلے اب میں آپ کو بتاؤں گا یہ اصل میں اظہار ہے حکومت، ایک ذمہ دار حکومت کا جو اپنے لوگوں کو سیف رکھنے کے لیے کرتی ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی فار
کووڈ-19 یعنی کرونا وائرس کے حوالے سے تشکیل دی ہے، اسٹیبلش کر دی ہے. اور اس کمیٹی بڑی ہائی لیول کمیٹی ہے جس میں کئی متعلقہ وفاقی وزیر، تمام چیف منسٹرز، پاکستان کے جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے ان کے چیئرمین، اس میں سرجن جنرل آف پاکستان آرمی، ڈی جی آئی ایس آئی کے ریپرزینٹیٹیو، آئی ایس پی آر کے ریپرزینٹیٹیو اور ڈی جی ملٹری آپریشنز کے ریپرزینٹیٹیو. اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کمیٹی کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کسی اور محکمے کے ریپرزینٹیٹیو یا کسی ہائی آفیشیل کو اگر اس میں کوآپٹ کرنا چاہے تو اس کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ کر سکے. ہیلتھ منسٹر کو اس کا کنوینر مقرر کیا گیا، سو میں اس کو کنوین کیا کروں گا ان میٹنگز کو. اور ہیلتھ سیکریٹری جو ہیں، فیڈرل ہیلتھ سیکریٹری، وہ اس کے سیکریٹری کے طور پہ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیں گے. کل میں نے اس کی پہلی میٹنگ کنوین کر لی ہے. کل انشاءاللہ 4 بجے نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی فار کووڈ-19 کی پہلی میٹنگ ہوگی. اس کمیٹی کو تشکیل دیا جانا بہت ضروری تھا اس لیے، اور اس بات کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے بھی بہت زور دے کے یہ کہا اور سب لوگوں کا اس کے اوپر اتفاق تھا، تمام پارٹیسپینٹس کا اس کے اوپر اتفاق تھا کہ ایک نیشنل صورتحال ہے جس میں قومی سطح پہ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے اور تمام لوگوں کے ان پٹ سے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. اور اس حوالے سے یہ ضروری ہے کہ اس میں کوئی کنفیوژن نہ ہو، اتھارٹی کے ساتھ فیصلے کیے جائیں، تمام صوبے آن بورڈ ہوں، تمام سیکٹرز اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہوں، اور تاکہ مل جل کے فیصلے کیے جائیں اور ان کو فوری طور پہ امپلیمنٹ کیا جائے. ایک اسی سلسلے میں جو ایک بہت اہم جزو ہے اس فیصلے کا وہ یہ ہے کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی لیڈ آپریشنل ایجنسی ہوگی جو اس حوالے سے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے جتنے بھی اقدامات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ لیڈ کرے گی. اس حوالے سے میں آپ کے سامنے اب 8-9 بہت بڑے مزید فیصلے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے بارڈرز کے حوالے سے، کیونکہ اس کرونا وائرس کی ڈیزیز کے حوالے سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری پہلی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم اسے پریونٹ کریں، ہم اس کے پھیلاؤ کو روکیں. اور پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جو سب سے اہم اقدامات ہیں وہ یہ ہیں کہ دوسرے ممالک سے، اور خاص طور پہ ایسے ممالک سے جب لوگ پاکستان میں آتے ہیں اور وہ آلریڈی انفیکٹڈ ہوتے ہیں، ان کے جسم میں آلریڈی وائرس ہوتا ہے، چاہے ان کو اس کی علامات ہوں یا نہ ہوں، تو ان کو کس طرح ایفیکٹولی روکا جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے بارڈرز کی بڑی اہمیت. پاکستان میں 18 مستند جو ہمارے اسٹیبلشڈ پوائنٹ آف انٹریز ہیں، ان میں ایئرپورٹس ہیں، ان میں بندرگاہیں ہیں، ان میں لینڈ روٹس ہیں. تو اس حوالے سے کچھ اہم فیصلے اب میں آپ کے سامنے رکھوں گا بارڈرز کے حوالے سے. پہلی بات یہ کہ جو ہمارا ویسٹرن بارڈر ہے جس میں ایران اور افغانستان ہمارے پاکستان کے ہمسایہ ممالک ہیں، اس بارڈر کو ہم کمپلیٹلی سیز کر رہے ہیں، کلوز کر رہے ہیں. یہ کلوجر
2 ہفتے کے لیے ہوگا اور ان 2 ہفتوں کے بعد اس کا ریویو کریں گے اور ان 2 ہفتوں میں ان بارڈرز کے اوپر جو ہمیں سسٹم کو اسٹرانگ کرنا ہے اسکریننگ کے حوالے سے اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ انفیکٹڈ لوگ جو ہیں پاکستان کی باؤنڈری میں داخل نہ ہو سکیں تو اس کا انتظام کیا جائے گا. میں مزید واضح کر دوں کہ یہ ویسٹرن بارڈر جو ہے اس پہ ہماری ٹرانزٹ ٹریڈ بھی ہوتی ہے افغانستان کے ساتھ. ہمارے بہت زیادہ ٹریڈرز جو ہیں پرائیویٹ کیپیسٹی میں وہ بھی ٹریول کرتے ہیں. تورخم کا بارڈر ہے، چمن کا بارڈر ہے اور تفتان کا بارڈر ہے. تو جو تفتان کا بارڈر ہے وہ کمپلیٹلی ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے بھی اور جو پرائیویٹ لوگوں کی آمد و رفت ہے اس بارڈر پہ وہ 2 ہفتے کے لیے مکمل طور پہ بند ہو جائے گی. فوری طور پہ اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی. دوسرے جو ہمارا چمن کا بارڈر ہے، چمن کا بارڈر آلریڈی بند کیا جا چکا ہے ہر طرح کی آمد و رفت کے لیے. اور یہ بارڈر جو ہے اس کے اوپر تقریباً 1 ہفتے کے بعد جو نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی بنی ہے وہ اس کا ریویو کرے گی اور اس کے بارے میں مناسب فیصلہ کرے گی. یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان بارڈرز دونوں جن کا میں نے ذکر کیا اور تفتان بھی، یہاں پہ بعض لوگ راہداری سسٹم کے تحت بھی آمد و رفت رکھتے ہیں تو اس کو بھی بند کیا جا رہا ہے 2 ہفتے کے لیے. لہٰذا ہر طرح کی آمد و رفت کا سلسلہ جو ہے تورخم پہ اور چمن پہ اور تمام ویسٹرن بارڈر میں، کیونکہ اور بھی چھوٹی چھوٹی جگہیں ہیں، تمام بہت لمبا بارڈر ہے ہمارا دونوں ممالک کے ساتھ، تو ان سب کو بند کیا جا رہا ہے. اب اگلی بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں تفتان کے بارے میں. تفتان میں زہدان کے ساتھ جو ہمارا بارڈر ہے وہاں پہ چونکہ ہمارے 6000 سے زیادہ زائرین ایران میں موجود تھے جب یہ وبا وہاں پہ پھیلی، تو اس کے لیے ہم نے ایک پورا پلان بنایا کہ جس کے تحت ہم جو لوگ واپس آ رہے ہیں زائرین کی صورت میں ان کو وہاں بارڈر پہ ہی 14 دن کے لیے انڈر آبزرویشن رکھیں گے، کوارنٹائن کریں گے ان کو. اور اس سلسلے میں جو پہلا بیچ تھا زائرین کا وہ اپنے 14 دن مکمل کرنے کے بعد آج وہاں سے روانہ ہوئے ہیں اپنے اپنے گھروں کو، جو کہ ظاہر ہے کہ مختلف صوبوں میں ہیں. لیکن اس کا بڑا ایک باریک بینی کے ساتھ اور بڑی توجہ کے ساتھ اس کے لیے ایک ایسا سسٹم بنایا گیا ہے کہ تمام زائرین جو لوٹ کے آ رہے ہیں ان کو مخصوص بسوں میں بٹھا کے سیکیورٹی دے کے ان کے نام پتوں کی لسٹیں ان بسوں کے ساتھ روانہ کی گئی ہیں اور وہ صوبائی حکومتوں کے حوالے کیے جائیں گے اور صوبائی حکومتیں پھر مزید اپنے طور پہ اگر ان کو کوارنٹائن کرنا چاہیں تو کوارنٹائن کریں گی، اگر ان کو ٹیسٹ کرنا چاہیں تو ٹیسٹ کریں گی، اگر ان کو اسکرین کرنا چاہیں گی تو اسکرین کریں گی. اور اس حوالے سے وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کی جو بھی سپورٹ کر سکتی ہے ٹیسٹس کے حوالے سے یا دیگر مختلف حوالوں سے تو وہ ہم کریں گے. تو تفتان کے بارے میں بھی میں نے آپ کو، تفتان میں بھی راہداری کا سسٹم ہے وہ بھی بند ہو جائے. اب آتے ہیں ایئرپورٹس کی طرف. تو ایک بڑا اہم فیصلہ کیا گیا آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ پاکستان میں صرف 3 ایئرپورٹس کے اوپر انٹرنیشنل فلائٹس آ سکیں گی. باقی تمام ایئرپورٹس کو انٹرنیشنل فلائٹس کی ارائیول کے لیے بند کیا جا رہا ہے. ارائیول اینڈ ڈپارچر آف کورس. اس میں 3 جو ایئرپورٹس ہیں ان میں لاہور،
کراچی اور اسلام آباد. ان 3 ایئرپورٹس کے اوپر صرف انٹرنیشنل ایئر ٹریول ممکن ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان ایئرپورٹس پر یہاں پہ اس کو مخصوص کرنے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ کم انٹری پوائنٹس ہوں اور وہاں پہ بہتر انتظام ہو اسکریننگ کا اور پیسنجرز کی ریکارڈ کیپنگ کا. تو یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ہم ریویو کریں گے اور نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی جو ہے اپنے ریویو کے بعد مناسب وقت پہ مناسب فیصلے کرے گی. اب اگلی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو عوامی اجتماعات ہوتے ہیں ان کے بارے میں. تو اس حوالے سے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمام بڑے اجتماعات، تمام پبلک گیدرنگز، لارج پبلک گیدرنگز جو ہیں ان کو حکومت پاکستان بین کر رہی ہے. پی ایس ایل کے اب کے بعد جتنے بھی میچز رہتے ہیں ہونے والے، اس میں ظاہر ہے سیمی فائنلز بھی ہیں اور فائنل بھی ہیں، ان میچز کو ایمٹی اسٹیڈیمز میں کیا جائے گا. ویڈنگ ہالز کے اندر گیدرنگز کو بین کر رہے ہیں، سینماز کو کلوز کر رہے ہیں، وہاں پہ فلمیں اور تھیٹر وغیرہ نہیں دکھایا جا سکے گا. اور پھر دوسرے جو بڑے اجتماعات ہوتے ہیں ان میں بہت بڑی بڑی کانفرنسز بھی ہوتی ہیں پاکستان میں، مختلف شعبے کے لوگ ملتے ہیں، تو اس میں بھی ہزاروں کی تعداد میں کئی دفعہ وہ کانفرنسز ہوتی ہیں. تو ان کانفرنسز کو بھی ہم بین کر رہے ہیں. آپ کی اسکریننگ کے بعد ہو سکتے. اگر پریس کانفرنس کو بین کرتے تو میں یہاں کیوں بیٹھا ہوتا. اچھا جی، اس کے علاوہ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اور جو اجتماعات ہوتے ہیں وہ مذہبی نوعیت کے اجتماعات بھی ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے جتنے بھی مذہبی اجتماعات ہوتے ہیں وہ ایک بڑا حساس ایریا ہے کہ جہاں پہ ہمیں بہت سوچ سمجھ کے، بہت مشاورت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. ہم اس سلسلے میں جلدی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے. اور اس حوالے سے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے یہ ذمہ داری ہمارے جو مذہبی امور کے وزیر ہیں اور کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی جو ہے، اسلامی نظریاتی کونسل، ان کے جو چیئرمین ہیں، ان دونوں کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ اس حوالے سے مشاورت کریں، تمام سٹیک ہولڈرز کے پاس جائیں، مشورے کریں، اور پھر وہ اپنی حکمت افروز ایڈوائز جو ہے وہ حکومت کو دے اور اس کی روشنی میں اگلے فیصلے کیے جائیں گے. اچھا جی، اب اس کے بعد ہمارے درس و تدریس کے ادارے ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس، اس کے بارے میں بھی کچھ فیصلے ہوئے ہیں. بیسیکلی بڑا واضح اسٹریٹ فارورڈ فیصلہ ہے کہ پاکستان میں تمام تعلیمی ادارے، پبلک سیکٹر کے یا پرائیویٹ سیکٹر کے، تمام تعلیمی ادارے، چاہے وہ سکولز ہیں، چاہے وہ کالجز ہیں، چاہے وہ یونیورسٹیز ہیں، چاہے وہ مدرسے ہیں، چاہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے مختلف ادارے ہیں یا پروفیشنل سٹڈیز کے مختلف کالجز ہیں، ان تمام کو کلوز کیا جا رہا ہے کل سے. اور یہ کلوجر جو ہے یہ بھی سکولز خاص طور پہ جو ہیں یہ فی الحال 3 ہفتے کے لیے بند کیے جا رہے ہیں. ان 3 ہفتوں کے بعد ٹورڈز دا اینڈ آف دس منتھ 29-30 مارچ کو ہم نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی دوبارہ بیٹھے گی اور صورتحال کا تجزیہ کرے گی اور اس کی روشنی میں فیوچر کے بارے میں فیصلے کریں گے. اللہ کرے کہ صورتحال بہت بہتر ہو جائے اور ہم مثبت فیصلے کر سکیں. اچھا جی، اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ کئی مختلف تعلیمی اداروں کے مختلف سائیکلز ہوتے ہیں، امتحانات کے یا مختلف ٹیسٹس کے، تو وہ تمام ظاہر ہے اس سے متاثر ہوں گے. لیکن
اس کے بارے میں فیصلہ یہی کیا گیا ہے کہ اگین جس طرح میں نے پہلے کہا سیفٹی فرسٹ، تو سیفٹی کی جو تقاضے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کو ہم کمپلیٹلی تمام سکولز کو تمام پاکستان میں ہم 3 ہفتے کے لیے بند کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں۔ اور کہاں پہ عوامی اجتماعات ہوتے ہیں یا لوگ جہاں پہ بہت بڑی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پہ ملتے ہیں اور گھلتے ملتے ہیں اور بہت زیادہ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے، تو وہ ہماری کچہریاں ہیں، کچہریاں اور کورٹس۔ تو اس حوالے سے ہم آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان سے رابطہ کر رہے ہیں اور ان کو یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں ہدایات جاری کریں اپنے سبارڈینیٹ کورٹس کو۔ ظاہر ہے 2 طرح کے کیسز ہوتے ہیں، سول کیسز اور کرمنل کیسز۔ تو سول کیسز کے حوالے سے ہم ان کو یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ 3 ہفتے کے لیے جو سول کورٹس نے تاریخیں دی ہوئی تھیں ان کو معطل کریں اور نئے جو کیسز ہیں ان کو اسکیڈول نہ کریں۔ ظاہر ہے جب وہ بند ہو جائیں گے تو پھر اسکیڈول نہیں ہوں گے، تو 3 ہفتے کے لیے ان کو ایڈجرن کر دیں اور 3 ہفتے کے بعد اگین صورتحال کا جائزہ لے کے پھر اس سلسلے میں فیصلے کیے جائیں۔ اور اس سلسلے میں پروونشل جو ہمارے ہائی کورٹس ہیں ان کے ججز جو ہیں وہ بھی اس سلسلے میں اپنی ہدایات جاری کریں گے۔ دوسرے جو کیسز ہوتے ہیں وہ کرمنل نوعیت کے ہوتے ہیں، تو اس سلسلے میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو ہمارے جوڈیشل اور سیشن کورٹ کے ججز ہیں، جو کہ جوڈیشل مجسٹریٹس اور سیشن کورٹ کے جو ججز ہیں، یہ بجائے اس کے کہ لوگ کچہریوں میں آئیں، یہ خود جیلوں میں جائیں گے اور وہاں جا کے لوگوں کے فیصلے کریں گے۔ اور خاص طور پہ 2 طرح کے فیصلے ہوتے ہیں، ایک یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے جوڈیشل ریمانڈ دینا ہوتا ہے اور دوسرے آپ نے ضمانتوں کے حوالے سے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ بہت سارے لوگ کورٹس میں جائیں، ہم ریکویسٹ یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے جو جوڈیشل مجسٹریٹس اور سیشن کورٹ کے جو ججز ہیں وہ جیلوں میں تشریف لے جائیں اور وہاں پہ جا کے یہ فیصلے کریں۔ اچھا جی، اس کے بعد اسی طرح جیلوں میں جو قیدی ہوتے ہیں ان کے ملاقاتی آتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم اگلے 3 ہفتے کے لیے تمام ملاقاتیوں کے لیے ملاقاتیوں کو بھی پابند کر رہے ہیں کہ وہ جیلوں میں اپنے قیدیوں کو ملنے کے لیے نہ جائیں، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ آخر میں 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ بہت اہم ہے کہ لوگ، ہم پاکستانی سارے، اس کرونا وائرس کی مرض کو سمجھیں، یہ کیا ہے، یہ کیسے پھیلتی ہے، اس کی علامتیں کیا ہیں اور اس سے بچاؤ کے کیا طریقے۔ اگر ہم سب لوگ یہ سمجھ جائیں اور اپنی اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور وہ تمام احتیاطی تدابیر جو ہمیں کرنی چاہیے انفیکشن کنٹرول کے حوالے سے یا اس کے پریونشن کے حوالے سے، اگر ہم تمام لوگ یہ کر پائیں تو ہم بہت مؤثر طریقے سے اس بیماری کے پھیلاؤ کو پاکستان میں روک سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم ایک بہت میسو تسلسل کے ساتھ اور مناسب پیغامات لوگوں کو پہنچانے کے لیے اس حوالے سے ایک میڈیا کمپین شروع کر رہے ہیں۔ اور یہ میڈیا کمپین جو ہے یہ تمام جو ہمارے کمیونیکیشن کے ٹولز ہیں، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، علاقائی زبانوں میں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کا ایک بہت جامع حکمت عملی
جسے ہم کہتے ہیں میڈیا کمیونیکیشن اسٹریٹجی، وہ بنا رہے ہیں اور اس کے اوپر بہت جلد کام شروع ہو جائے گا۔ میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ وی آر اسٹارٹنگ فرام دا اسکریچ۔ بہت ہفتوں سے اس سلسلے میں بہت سارے پبلک سروسز میسیجز ہم نے بنائے بھی، وہ چل بھی رہے ہیں، اور ان میں مزید اضافے کی ضرورت ہے، اور ان میں مزید تسلسل کی ضرورت ہے، اور مزید ڈائیورسٹی کی ضرورت ہے ان میں۔ تو یہ سارے کام ہم کریں گے۔ اور آخری بات، اس کے بعد میں معید یوسف صاحب کو ہینڈ اوور کروں گا، وہ یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس کرونا وائرس کے آؤٹ بریک کے حوالے سے صحیح معلومات پہنچیں اور وقت پہ یہ معلومات پہنچیں۔ تو اس حوالے سے بھی ہم اپنا سسٹم جو ہے وہ قومی سطح پہ ترتیب دے رہے ہیں، اس کو ری آرگنائز کر رہے ہیں، تاکہ اس سلسلے میں کسی طرح کی کوئی مس انفارمیشن نہ ہو، لوگوں کو وقت پہ انفارمیشن ملے اور اس کا سینٹرل کنٹرول ہو، اور تمام صوبے، اور یہ آج طے پایا ہے کہ تمام صوبائی حکومتیں، کیونکہ تمام چیف منسٹرز آج موجود تھے، تو تمام چیف منسٹرز اور ان کے ترجمان جو ہیں وہ انتظار کریں گے اس چیز کا کہ سینٹرلی، اور ہمیں شاید یہ روزانہ کی بیسس پہ کرنا پڑے، ہم روزانہ کی بنیاد پہ جو ضروری معلومات ہیں جو لوگوں تک پہنچنی چاہیے کرونا وائرس کے بیماری کے پھیلاؤ کے حوالے سے، وہ ہم سینٹرلی، میں خود انشاءاللہ آپ کو یہ پہنچایا کروں گا۔ ایک ضروری بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں میڈیا کے دوستوں سے، انتہائی ضروری ہے کہ ہم بہت ذمہ داری کے ساتھ اطلاعات و نشریات کا جو نظام ہے اور جرنلزم کے جو ایتھکس ہیں ان کی پابندی کریں۔